سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ دنیا اصل میں بہت چھوٹی سی ہے. وہ کائنات کا مالک ہے اور اس کے اندر 990 دنیا وجود میں آتی ہیں. جس کی اتنی بڑی کائنات کا مالک ہو تو وہاں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بیٹھا نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو ایک سسٹم بنا دیا ہے. اس سسٹم کے تحت جو چلے گا وہی انسان رہے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی طرف. اس سسٹم میں ایسا وہ بنایا ہے، ہمارے یہاں کا قانون جیسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کا جیسا سسٹم نہیں ہے. اس نے جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ آٹومیٹک چل رہا ہے. چاند اپنی جگہ گھوم رہا ہے، سورج اپنی جگہ گھوم رہا ہے، زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ اس کی اسی طرح چل رہی ہے. لیکن پھر بھی وہ ہر شخص کی شہرت کے قریب ہے. یہ ایک بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے. میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دہشت، وحشت، قتل و خون، تباہی، بربادی، لوٹ مار، ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی، یہ آپ کی ذہنیت، آپ کے دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی، یہ سب اس کے قریب آتی ہے. جس شخص کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے اور اس میں کچھ معلومات نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے اندر، آپ کو نہ قتل کرنا چاہیے، نہ دہشت پھیلانی چاہیے، نہ لوٹ مار کرنی چاہیے، نہ کوئی. یہاں پر قیام جو ہمارے پاکستان کا جو سسٹم چل رہا ہے، پاکستان ایک بانٹ کے رکھا ہوا ہے 5 صوبوں میں. اور 5 صوبے کیا ہے، 5 صوبے بھی وہ نہیں ہیں. سارے جو چیف منسٹر ہیں یا آئی جی ہیں، 5 جو بٹوارا کر کے رکھا ہوا ہے ان کے، وہ سارے چور بھی، ڈاکو بھی، بدماش بھی، دہشت گرد بھی اور وحشت گرد بھی، اور ساری خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں. قدرت کا ایک سسٹم جو اگر ہوتا ہے اور اس سسٹم میں اگر میں اور آپ چلتے ہیں، اس سسٹم کے تحت اگر پاکستان چل سکتا ہے تو چل سکتا ہے. ادروائز آپ کچھ بھی کر لیجئے. آپ اتنا وہ کریں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ 2022 اپریل کی رات کو 12 بجے، 9 اپریل رات کو 12 بجے چیف جسٹس آف پاکستان، اندازہ فرق کریے. اور اس کے علاوہ اس کو کہیے آرمی چیف جو جنرل باجوہ صاحب کہلاتے ہیں، ان کو اتنا شعور، اتنا عقل نہیں ہے. وہ کسی مذہب کا بھی ان کا پتہ نہیں چلتا، ان کے شعور کا بھی پتہ نہیں چلتا، ان کے عقل کا بھی پتہ نہیں چلتا. اور پھر وہ چیف جسٹس جو ہے پاکستان کا چیف جسٹس، رات کے 12 بجے ساتھ مل کے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملتے، جو سارے ڈاکو ہیں، سارے بدماش ہیں، سارے اپنے لوٹ مار کرنے والے ہیں، ان کو لگایا جاتا ہے. اور لا کے وہ انہوں نے 40 سال تک پہلے تباہی مچاتے رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو ہمارا سسٹم بنانے والے آئے ہیں، اور اس کے اندر ایک منشی آتا ہے، وہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے، وہ اپنا فائنانس منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اور وہ اس پہلے منشی کی حالت یہ تھی کہ وہ یہاں سے بھاگا تھا، اور قتل میں، جرم میں، لوٹ مار میں. اور نواز شریف بدماش، سب سے بڑا بدماش پاکستان کا، سب سے بڑا ڈاکو وہ پاکستان کا، جو 40 سال سے لوٹ رہا ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی 14 لوگ تھے. یہ مذاق دیکھیے، تماشا دیکھیے. پاکستان کا جو بنانے والے، کون بنانے والا ہے؟ فوجی جنرل. سارے ایسے نہیں ہیں. یہ بدماش جو ہے
یہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. کبھی یہ اسرائیل بھی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، کبھی قادیانی بن جاتا ہے، کبھی یہ مسلمان بن جاتا ہے، کبھی یہ وہاں چلا جاتا ہے اپنی بیویوں کو لے کر کے چیف جسٹس کے ساتھ اپنا وہاں جا کر کے بیوی اور دونوں عیاشی کر رہے ہیں دونوں کی، اور بیویاں بھاگ گئیں. کبھی یہ اپنا وہ چلا جاتا ہے، فرانس والے پکڑ لیتے ہیں کہ سارے تم نے شراب خانے ہمارے یہاں کھولے تھے، اس شخص تم نے پیسے دیے تھے تمہیں، تو تم نے پیسوں کو کیا کیا. یہ ہمارے پاکستان کا چیف جسٹس ہے. اندازہ کیجیے، یہ ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. پاکستان کو ایک ملک ہے یہ، اور 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. آپ وہاں دیکھ رہے ہیں تماشے بنائے ہوئے. وہ چیف جسٹس پھر آ جاتے ہیں، ایک اور چیف جسٹس آگے. اب وہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کے وہ اپنے ایک ڈاکو کی تو خوش آمدید میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا جو لیڈر ہے، لیڈر آف دا ورلڈ، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ جیل سے باہر نہیں نکال رہے ہیں. تماشا بنایا. وہ جیل میں بھی خوش ہے آپ کے سامنے، اور آپ سے گلا نہیں کرتا. آپ ہیں کہ آپ ان کو، نواز شریف کو، ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے تیار ہے، پیر پکڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی سعادت مندی عطا فرمائی ہے، اور کتنا بڑا لیڈر آپ کو دیا ہے کہ نواز شریف کو کسی بھی طرح سے بہانہ بنانا ہے. وہ آپ کا محسن نقوی جو ہے، وہ ڈائریکٹ ان کو آرڈر بھی دیتا ہے. وہ مہارانی ایک آئی ان کے ساتھ میں، لکشمی بائی، وہ بھی آرڈر دیتی ہیں. اس کے علاوہ وہ بھی آرڈر دیتے ہیں، اور وہ بھی آرڈر دیتے ہیں. ساری فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. ایسا کیا ملا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے لمبا پلان مل ہو گیا ہے، لمبی تقریر ہو رہی ہے، لمبے لمبے مال کھینچے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے، کوئی حرام کا کھا کھا کے سوروں کی طرح پھر رہے ہیں، گیدڑوں کی طرح پھر رہے ہیں. حلال کی دولت آپ کو نہیں مل رہی کہیں، حرام کے مال کھانے میں آپ کو کیوں مزہ آ رہا ہے؟ سارے ہی حرام کھا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ آئی جی، چیف منسٹر آف پنجاب، چیف منسٹر اسلام آباد، سوری، وہ پرائم منسٹر ہے. وہ تو پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، وہ ایسے کیئر ٹیکر ہے. ایک پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. 5 چیف منسٹر، پانچوں کے پانچوں چور، ڈاکو، لٹیرے. بجلی وہ نہیں چھوڑتے، گیس وہ نہیں چھوڑتے، ہر چیز پہ ٹیکس لگا کے مال کما رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اور بیچارے غریب مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کے تو قانون کوئی ہے ہی نہیں. آپ جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کے اندر شرافت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے اندر شرافت ہے، نہ انسانیت ہے. لیکن قدرت کا قانون کیوں ہے ایسا؟ آپ یہ دیکھیے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، قدرت نے ایسا قانون بنایا ہے کہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک شخص کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے، آج تک آپ نے جتنی عورتوں کو ریپ کیا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جتنی مردوں کو آپ نے قتل کیا ہے، جتنی لڑکیوں کو ریپ کیا ہے، جتنی عورتوں کو ذلیل کیا ہے، جس نے بھی آج بھی جو ابھی 4 دفعہ جو ایم این اے رہا ہے، اس کے ساتھ میں آپ نے ننگا کر کے اس کو 4 بجے رات میں، ٹھنڈ میں، سردی میں ننگا کر کے اس کی بیوی کو ریپ کیا ہے. اور سارے ریپ کرنے کے علاوہ اب خود اس کے سامنے، بچوں کے سامنے، شرم نہیں. بے غیرت، اتنے بے غیرت ہو سکتے ہیں آپ؟ انسانیت سے اتنا گرا ہوا آدمی، یہ انسان کہلانے کے بنی ہے. بے غیرتی، جو آپ کا چیف جسٹس بھی بے غیرت ہے، آپ کا جو اپنا یہ الیکشن کمیشنر بھی بے غیرت. زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، ان کو زندہ دفن کر دیا جائے. ان لوگوں میں سے ہے یہ. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، کوئی ان کا ضمیر نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی ان کی ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی ان کی بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے. سب اسی طرح کے ہیں. ان سے زیادہ ذلیل ہے یہ ان کی بچے یا ان کی اولادیں بھی. اور پورا پاکستان کا جو سسٹم بنا دیا ہے، اس سے زیادہ خبیث آدمی کوئی نہیں ہے جو اس کا ذمہ دار ہوگا. پاکستان کو تباہ تو کر دیا ہے، الیکشن بھی کرانا نہیں چاہتے ہیں. اب یہ آئے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت، وہ یہی چاہتے ہیں پاکستان کو توڑ کے، پاکستان کو تباہ کر کے
اس کے بعد میں پھر الیکشن ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کو پاور دے دی جائے پوری پاکستان کو توڑنے کی اور ہمارے آرمی کو توڑنے کی، آرمی کو ختم کرنے کی، آرمی کو تباہ کرنے کی۔ ڈرامے بہت کرتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں۔ پاکستان کی آرمی بڑی پاورفل ہے، کیا خاک پاورفل ہوگی جب آپ آرمی کو ہی خراب کر رہے ہیں، خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ آرمی کے خلاف میں آپ نے 9 مئی کو لے کر کے بعد ابھی تک آپ نے پوری آرمی کو ہی تباہی کر دی۔ آرمی نے خود ہی اپنے آپ ملک کو تباہ کر دیا۔ آدمی کا GSQ پہ حملہ کر رہے ہیں، تماشے کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑا تماشا کیا ہوگا؟ ایک اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اس آدمی کو عقل نہیں ہے کہ یہ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں سے کام کروا رہے ہیں، جس کو یہ عقل نہیں ہے کہ پورا سسٹم تو آپ نے خود ختم کرا دیا، سارا GSQ نے ختم کرا دیا، اور اس کے بعد 4 دن تک آپ پورا سسٹم خود بند کر دیں گے۔ آپ کے پاس عقل کیوں نہیں ہے کہ یہ 4 دن تک بند کرنے کے بعد کیا وہ ہم کر سکتے ہیں، یا میں کر سکتا ہوں، یا آپ کے کوئی اور کر سکتے ہیں؟ آپ کے کوئی سارے بیٹھے ہوئے یہاں پر اسلام آباد میں بھی، پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، اور آپ کے پنجاب میں بھی ایک وہ خاص بندہ ہے جو ان کا بھی چیف کا بھی وہ بیٹا ہے، اور وہ دارداری جو بدماش، دنیا کا واحد ترین بدماش آدمی چیف جسٹس اور نے یہاں پر چیف منسٹر بٹھایا ہوا ہے، اور اسی کے مشورے میں چلتے ہیں۔ وہ قتل بھی کرتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے، کئی لوگوں کا قتل اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ ہاں، پوری زمین پہ انہوں نے وہ بیٹھایا ہوئے، کیا بولتے ہیں ان کو، گیدڑ، شیر، سوری، انسانیت کے جو قاتل ہیں، بے ایمان ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں۔ IG وہ قتل کرنے والا ظالم، بے ایمان، بے ضمیر، اس کے اپنے نواز شریف کے کہنے پر قتل بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کا قتل کرنے والا یہی ہے، اس کو عمران خان کے اوپر حملہ کرانے والا تو یہ نواز شریف۔ آپ لوگ اس کے گنڈے عمل بنے کر رہے ہیں، سارے بدماش بن کر کے عمل کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں کو عقل آنی چاہیے۔ کچھ دن کی کہانی رہ جائے گی آپ کی، زیادہ یہ ظلم چلتا ہی نہیں ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے، دیکھ کے دیکھ لیجئے، اپنے قرآن کو پڑھ لیجئے۔ قرآن کے آپ پر نہیں مانتے، آپ دوسرے حالات پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح نہیں چل سکتا ہے۔ امریکہ اتنا بڑا پاورفل تھا، آج اسرائیل اتنا بڑا پاورفل تھا۔ آپ یقین سمجھ لیجئے کچھ دن کے بعد میں امریکہ بھی ختم ہو جائے گا، اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، اور پاکستان میں مسلمان یہاں بھی راج ہوگا، وہاں بھی راج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب صحیح کرتا ہے۔ آپ اسرائیل کو ساتھ دیجئے، امریکہ کا ساتھ دیجئے، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں یا مسلمان ہم کامیاب ہوتا ہے نہیں کرتا ہے۔ ان کو کامیاب کرانے والے مطلب یہ ملک کے دشمن بھی ہیں، دشمن کے خلاف بھی ہیں۔ اس طرح پاکستان کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو بڑی آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایٹامک پاور ہم نے بنایا تھا، ہم نے اپنی فوج کو بہت طاقتور بنایا تھا، 7 ٹاپ آف دا لائن ہم نے طاقت بنائی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا افسوس کی بات ہے، پاکستان کو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ہمیں نہیں کرنا، پاکستان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ Everybody should think about it۔ یہ انسان بن کے سوچیے، اور ہیومینٹی آپ اس کے ساتھ سوچیے، اور حقائق کے ساتھ سوچیے، سچائی کے ساتھ سوچیے، ایمانداری کے ساتھ سوچیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے گا، مدد کرے گا۔ پاکستان کے لیے بہترین موقع یہ ہے، ورلڈ کا ٹاپ کنٹری بن سکتا ہے پاکستان۔ ہم اتنے بڑے کنٹری، اس کی جو وہ ہے سسٹم ہے ہمارا، جو اس کا جو وہ ہے اپنا جو اس کی جگہ ہے، جو جس پلیس میں یہ ہے، یہ بڑی بہت ہی کہنا چاہیے اعلیٰ قسم کی جگہ ہے، جہاں پر ہم لوگ بہت بڑی حکومت، بڑے قابل اور ورلڈ کی ٹاپ لائن یہ ہم اپنی حکومت اور رچ کنٹری بنا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری اس بات کو اپنی ایڈوائس سمجھ لیجئے، اور عزیز اور بھائیوں جیسا اپنا وہ سمجھ لیجئے۔ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پاکستان بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے انشاءاللہ، اگر ہم دھوکے میں نہیں آتے ہیں، اپنے عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، اور ہم یہ بیوقوف لوگوں کے پیچھے زرداری مافیا، نواز شریف مافیا،
اور शहबाज शरीफ और वो दूसरे जो भूखे भेड़ियों की तरह आते हैं, खुदावंदा इनसे महफूज रखिए अपने आप को, और अपने आप को बनाइए प्रॉपर तरीके से सिस्टम में लाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।